بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کر لی اور سمندر میں ایک چٹان پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ یاد رہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہبانیت اختیار کرنا جائز نہیں، سابقہ امتوں میں یہ جائز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے کے لیے اس چٹان پر یہ انتظام کیا کہ وہاں میٹھے پانی کا ایک چشمہ نکل آیا جس سے اسے ٹھنڈا پانی ملنے لگا، اور وہیں انار کا ایک درخت بھی اگا دیا جس سے بڑے بڑے انار اس کو ملنے لگے۔ وہ روزانہ ایک انار کھاتا اور ایک گلاس پانی پی لیتا اور دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا۔ اس نے 500 سال کا عرصہ اسی طرح گزار دیا۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، میری ساری زندگی تیری عبادت میں گزری ہے، اب میرا آخری وقت ہے کہ جب میری موت آئے تو میں سجدے کی حالت میں ہوں، اور میرے بدن کو تا قیامت محفوظ رکھنا تاکہ جب قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول کر لی اور سجدے ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تک اس کا جسم سجدے کی حالت میں موجود ہے، اور اس کے گرد اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھنے درخت پیدا کر دیے، اور لوگ اس جگہ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ اگر لوگوں کی رسائی اس مقام تک ہو جاتی تو وہ مقام پوجا پاٹ کا مرکز بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بڑے بڑے اور گھنے درخت اگا کر لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی ہیبت پیدا کر دی تاکہ لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد بارگاہ الہی میں جب اس کی پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دیا، اور ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کا نام جنت کے اعلیٰ مقام میں لکھ دو۔ اس عابد کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نے 500 سال تک عبادت کی، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر سمندر کی چٹان پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، اور آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا، تو میری وہ عبادت کہاں گئی؟ کم از کم میری دل جوئی کے لیے ہی کہہ دیتے کہ تیری نمازوں اور روزوں اور تیرے ذکر و فکر کی بدولت تجھے بخش دیا، بلکہ اس قدر عبادت و ریاضت کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے فضل سے تجھے بخش دیا۔ اللہ رب العزت جو دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بجائے جنت کی طرف لے جانے کے اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، اور اسے جہنم میں داخل مت کرو، بلکہ جہنم سے 500 میل کے فاصلے پر رکھو جہاں پر اس کو جہنم کی تپش کی شدت محسوس ہو۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے وہاں پہنچا دیا۔ ایک دم اسے جو جہنم کی تپش محسوس ہوئی تو بلبلا اٹھا اور پیاس پکارنا شروع کر دیا۔ جہنم سے اتنی دوری کے باوجود اسے ایسی پیاس لگی کہ پورا جسم خشک کانٹا بن گیا۔ اسی اثنا میں ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں ٹھنڈے پانی کا ایک کٹورا تھا۔ یہ عابد دوڑا کہ اے اللہ کے بندے، مجھے پانی پلانا، پیاس کی شدت نے مجھے بے حال کر دیا ہے۔ وہ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا اور آواز آئی کہ یہ پانی تجھے مل جائے گا، مگر اس کی ایک قیمت ہے۔ عابد نے کہا، کیا قیمت ہے؟ جواب ملا، 500 سال کی عبادت۔ عابد نے کہا، پھر مجھے پانی پلا دو، میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے اور بڑی خالص عبادت ہے، اس میں کسی قسم کا نفاق شامل نہیں، اور اپنی عبادت دے کر ایک کٹورا پانی حاصل کر لیا۔ جب پینے کے بعد کچھ جان میں جان آئی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا، اس کو واپس لاؤ۔ فرشتوں نے اسے پھر اللہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے بندے، اب 500 سال کی عبادت تو تم نے پانی کے ایک کٹورے کے بدلے میں دے دی ہے، لیکن دنیا میں تو 500 سال تک جو چشمے کا ٹھنڈا پانی پیتا رہا، اس کا حساب دے۔ سمندر کی چٹان پر میں نے تیرے لیے انار کا جو درخت اگایا تھا، اور تو 500 سال تک اس کا پھل کھاتا رہا، اس کا حساب دے۔ تو نے دنیا میں میری پیدا کردہ ہوا کے جتنے سانس لیے، ان کے بدلے میں تیرے پاس کتنی عبادت ہے۔ تجھے عبادت کرنے کی طاقت ہم نے دی، ارادہ ہم نے دیا، توفیق ہم نے دی، دانا پانی دیا، پھر بھی تجھے یہ دعویٰ ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا اور آج اس کا بدلہ چاہتا ہے۔ تم نے جو کچھ کیا وہ سب ہماری مہربانی سے کیا، بتاؤ تو نے اپنی طرف سے کیا کیا؟ اگر کچھ ہے تو پیش کرو۔ یہ سن کر عابد لرز گیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ، بے شک نجات آپ کے فضل سے ہوتی ہے، کسی کے عمل
سے نہیں ہوتی۔ اس واقعے میں یہ نصیحت پوشیدہ ہے کہ انسان کو اپنی عبادت اور ریاضت پر مغرور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے فضل پر راضی رہنا چاہیے، اور ہر وقت اللہ سے عاجزی سے گڑ گڑا کر اپنی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اللہ کی رضا کے لیے جینے مرنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آگے لوگ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور اچھی ویڈیو آپ کے لیے بناتے رہیں۔ شکریہ۔